ہر ایک بند پرمعانی ہو، ہے وصف ذکر بزرگاں مگر جوانی ہو، تیری مدد کا مطالب ہے دستگیر تو ہی، کہ کل جہاں کے امیروں کا ہے امیر تو ہی، تیری ہی عالم امکان میں بادشاہی ہے، تجھی سے ہر کس و ناکس نے داد چاہی ہے، تجھے ہی زیب حکومت و سربراہی ہے، جسے تو چاہے جہاں میں وہی الہی ہے، جو بگڑے کام بنا دے تیرے سوا ہے کون، جو نیا پار لگا دے تیرے سوا ہے کون، کسی قلم میں ہے جرت لکھے تیری تاریخ، کسی بشر میں ہے طاقت کرے تیری توصیف، ملک ہو جن ہو کہ کرسی سبھی ثنا میں ضعیف، وہ فضل ہو تیرا جس پر وہی کرے تعلیف، تجھی سے عرض ہے کہ طاقت بیاں دے مجھے، جو تیری مدح کے قابل ہو وہ زباں دے مجھے، اگر بشر یہ اوامر تیرے بجا لائے، صغیر و کبر گناہوں سے اپنا نفس بچائے، تیری ہی سمت وہ اپنے دھیان کو لگائے، سو پھر تو چاہے تو خوشنود اس سے ہو جائے، تو جس سے راضی ہوا وہ امان میں آیا، تو جس سے راضی ہوا وہ امان میں آیا، خفا تو جس سے ہوا وہ دخان میں آیا، خدایا عفو ہو میرے گناہ کبر و صغیر، کرم کے چشم ہو ہم پر یہ شاہد و یا بصیر، تیرے ہی ہاتھ میں قدرت ہے کوئی تجھ سا قدیر، قصور بخش ہمارے معاف کر تقصیر، گرا ہوں پستی میں محجوب و شرمندہ ہوں، رفیع کر مجھے مالک کہ تیرا بندہ ہوں اس کے ذکر کا طالب جو ہے شاہوں کا شاہ، وزیر مخبر صادق ہے اور دین بنا، فرشتہ گاہ کی زیارت انہی کی ہے درگاہ، یہی ہے دست خداوند ہے یہ عین اللہ، جو راز مجھ سے نہا ہے ہوں اب جلی یا رب، مدد ہو تیری کہ ممدوح ہے علی یا رب، علی ہے کون؟ علی ہے کون؟ جو سب عالموں میں سب سے علیم، انہی کی ذات ہے دانا انہی کی ذات حکیم، انہی کے صبر سے ظاہر ہوئی صفات حلیم، ولایت ان کی ہے قرآن میں نبائے عظیم، انہی کے نور سے خلقت ہوئی دو عالم کی، انہی کے نور سے خلقت ہوئی دو عالم کی، سبب سے ان کے معافی ہوئی ہے آدم کی، سبحان اللہ، خدا ہے امجد مطلق یہ اس کے بعد مجید، یہ حمد اس کی بجا لائیں وہ ہے ان کا حمید، تمام رتبوں میں کامل یہی ہے سعید، انہی کے وعدہ نبھانے سے وہ ہوا ہے معید، انہی کا نام ہمیں باعث سعادت ہے، انہی سے فرق ہمیں باطل و صداقت ہے، سوا علی کے بھلا کون ہے صحف کا دبیر، سوا علی کے بھلا کون علم حق کا خبیر، سوا علی کے بھلا کون حامل شمشیر، سوا علی کے بھلا کون شامل تدبیر، علی کی ضرب بھی کعبے کو صاف کرتی ہے، علی کی حرب سے دی کو پناہ ملتی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، شمول دین خدا میں ہوئے علی سابق، جو چشم بد ہو نبی پر ہوئے علی فالق، تمام عالم امکان کے ہیں علی رازق، یہ صدق ہے یہ صداقت یہی علی صادق، تمام ملک میں ترزیق ان سے ہوتی ہے، تمام امر کی تصدیق ان سے ہوتی ہے، پر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد قبلہ، گھڑیوں کیا پڑھیں گے بہت اچھا، پر محمد علی محمد صلوات، اللہم صلی اللہ،
الفاتحة. بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل أجمعين. محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حاضرین اور تمام زائرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے، زینب اور علی یاور، تاج بیگم، فرا فاطمہ بنت سید دیور علی نقوی، جعفریہ بیگم بنت سید غلام حسین، سید ذوالفقار حسین ابن سید حیدر حسن، تاج ذوالفقار بنت سید ذوالفقار حسین، سید دیور علی نقوی ابن سید صادق علی نقوی اور کل عزیز و اقربا تمام مومنین مومنین و مومنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطول رباب بانو، ذوالفقار علی، امینہ بانو، زہرا، پیار علی، عبد الحسین، رباب، کنیز. صلوات بھیج دو محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، عزیزان مظلوم کربلا، آپ لوگ سفر عشق و معرفت میں ہیں. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ہم عزادار شب بیدار ہوتے ہیں، اور ہر چاہنے والے عاشقان امام علی کی صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں شب بیداری میں گزرتی ہیں. اور آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا آج جاگنا کسی شہر کے کوچے اور گلی میں نہیں، بلکہ جوار امیر المومنین علی بن ابی طالب میں ہو رہا ہے. اللهم صل على محمد. آج یہاں سے ہمارے تقدیریں سنورنے والی ہیں، مقدر بننے والے ہیں. یہی وہ در ہے کہ جہاں پر بے زروں کو ابوذر بنایا گیا، جہاں پر سلمان کو معیار عطا کیا گیا ہے، جہاں پر میسم کو بلندیاں عطا ہوئی ہیں. آج ہم سب کو بھی اسی در پر آنا نصیب ہوا ہے. اور اگر آپ بصارت سے نہیں بصیرت کی نگاہوں سے اگر دیکھیں گے تو یہیں کہیں آپ کو ابوذر بھی نظر آئیں گے، سلمان بھی نظر آئیں گے، میسم بھی نظر آئیں گے. تمام چاہنے والے، تمام انبیاء کرام آپ کو یہیں پر نظر آئیں گے. اس لیے کہ کسی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا. میں نے جس حدیث کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے تو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یہ حدیث مبارکہ سامنے مولا کے روضے پر لکھی ہوئی ہے، در پر لکھی ہوئی ہے، جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. حق علی کے ساتھ ہے، جو زمانے والے کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ادھر ادھر حق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے نجف چل کر آ جاؤ، علی کے ڈیوڑی میں اپنے سروں کو خم کر دو، تمہیں حق بھی مل جائے گا، شریعت بھی مل جائے گی، اور یہاں طہارت بھی نصیب ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل. اللهم صل على بحر فضائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دماغ کام نہیں کر رہے کہ کہاں سے فضیلتوں کو شروع کیا جائے. اس لیے کہ علی مجموعہ فضائل کا نام ہے. کائنات کی تمام فضیلتوں کو اگر سمیٹا جائے تو تب جا کے کہیں علی بنتا ہے. یا لفظوں کو بدل کر یہ کہہ دیا جائے کہ اگر پوری کائنات کی فضیلتیں علی کے در پر جمع ہو جائیں تو ان فضیلتوں کو فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں. تو آج امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جیسا کہ مولانا علی نقوی صاحب نے جو برادر بزرگ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور آپ کے سامنے بڑے فضائل بیان کیے ہیں.
آپ کا ہر لمحہ یہاں پر عبادت شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ فضائل پڑھنے کا وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی اور بیان کیا جائے گا۔ بس چھوٹی سی بریفنگ، اس لیے کہ زیارت برائے زیارت نہ ہو، بلکہ زیارت برائے ہدایت ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی مقام پر جائیں تو معرفت ہونی چاہیے، کس مقام پر جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عبادت ہی نہیں ہے جب تک اس کی معرفت نہ ہو۔ سب سے پہلی یہ ہے جب بھی آپ قدم نکالیں تو اس زیارت کے لیے، کہ یہ زیارت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت اس وقت عبادت ہوتی ہے جب تک اس کی نیت کر لی جائے۔ تو لہٰذا ہماری یہ زیارت صرف زیارت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ تو انشاءاللہ سب نے نیت کی ہوگی کہ ہم زیارت امام علی بن ابی طالب السلام کے لیے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، قربتاً اللہ۔ اگر کسی نے نہیں کیے تو وہ کر لیں، کیونکہ زیارت عبادت ہے، اور عبادت تبھی کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس کی نیت کر لی جائے۔ آپ نماز پڑھتے رہیے بغیر نیت کے، نماز قابل قبول ہے نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا عبادت کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اس میں نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ شہر نجف ہے۔ نجف کہتے ہیں کس شہر کو کہتے ہیں؟ کہ نجف نئے کہتے ہیں بہت بڑے دریا کو، جف کہتے ہیں سوکھنے کو۔ کثرت استعمال کی بنا پر اس کو نجف کہا جانے لگا۔ اس کے بہت سارے نام ہیں تاریخ میں، کہیں آپ کو غری ملے گا، کہیں پر آپ کو زہر کوفہ ملے گا، اور تاریخ نجف آپ پڑھیں گے تو پھر جو نجف جو ہے یہ مشہور ہوا، تو آپ نے سامنے دیکھیں گے بہت بڑا سمندر ہے یہاں پر تھوڑے سے فاصلے پر۔ جب وہ سوکھ گیا تو پھر یہ کثرت استعمال کی بنا پر اس کا نام کیا پڑا ہے؟ نجف پڑا ہے۔ عقیل الغربی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم دین ہیں اور ابھی بائے حیات ہیں، وہ یہیں پر پڑھ کر گئے ہیں۔ تو ان کے سامنے کیا لگتا ہے؟ عقیل غربی۔ نجف کا پرانا نام کیا ہے؟ الغری۔ اس لیے پرانے علماء بعض افراد اپنے آگے غربی لگاتے ہیں، تو یہی اسی وجہ سے، کیونکہ وہ نجف میں پڑھ کر گئے، اب نجفی استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال مولا کے شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نجف اشرف ہے، جس کو مولا کے وجود مقدس کی بنا پر برکتیں اور عظمتیں عطا کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو وادی مقدس بھی کہا گیا ہے۔ آپ نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا ہوگا جناب موسیٰ کے حوالے سے، اخلا نعلیک، کہ موسیٰ اپنی جوتوں کو اتار دو، کیوں انکا بالوادی المقدس طویٰ، کہ اس وقت تم وادی مقدس میں۔ وادی مقدس کون سی ہے؟ اسی جوار نجف میں، یہی نجف سے جناب موسیٰ کا گزر ہوا۔ اللہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کس جگہ سے گزر رہے ہو، یہ باعظمت جگہ ہے، اپنی جوتوں کو اتار دو۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ وہ شہر نجف ہے جہاں پر انبیاء کی جوتیاں اتروا دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس جوار میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ آنا ہے۔ ایسے آنا ہے فقیر بن کر آؤ تاکہ یہاں سے امیر بن کر جاؤ، تنگ دست بن کر آؤ تاکہ یہاں پر آپ کو امیریاں عطا کی جائے، آپ کی تمام مرادوں کو پورا کیا جائے۔ یہاں پر اگر عزیزان گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی امیر کائنات میرے جد کے جوار میں زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کو ہر قدم پر ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب زیارت کر کے وہ واپس پلٹتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ امام نے جیسے یہ بیان کیا تو چاہنے والے نے فوراً سوال کیا، مولا جب وہ زیارت کرنے کے لیے آ رہا تھا تو آپ نے کہا 1 حج 1 عمرے کا ثواب، لیکن جب واپس جا رہا ہے تو 2 حج 2 عمرے کا ثواب، یہ دگنا ثواب کیوں ہے؟ کہا جب تک وہ میرے جد کی ولایت اور مرکز ولایت ان کی قبر سے دور تھا تو اللہ نے اس کے ثواب اس کی عبادت کا 1 گنا رکھا تھا، لیکن جیسے میرے جد کی قبر سے مس ہوا تو اللہ اتنا مہربان ہوا کہ یہ ولایت سے مس ہو کے جا رہا ہے تو اس کے ثواب کو دگنا کر دیا ہے۔ تو لہٰذا آج سے آپ کی جو ثواب اور نماز کا ثواب 1 گنا ملا کرتا تھا، آج ذری سے مس ہو کر جائیں گے تو آپ کی نمازوں کا ثواب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو یہ شرف ہے امیر کائنات کے جوار کا۔ تو یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی مرادیں لے کر میرے جد کے جوار میں آئے، اس کی مرادوں کو پورا نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی مریض آیا ہے میرے جد کے زیارت سے مشرف ہو کر ان کی قبر سے مس ہو کر جا رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس مریض کو یہاں سے شفا نہ ملی ہو۔ یہ نجف اشرف ہے جہاں سانس لینا تسبیح شمار کیا جاتا ہے، جہاں پر چلنا بھی عبادت ہے، جہاں پر بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ وہ فضیلت جو کسی عظیم جگہ کو حاصل ہے، نہ کربلا کو حاصل ہے، نہ مکے کو حاصل ہے، نہ مدینے کو حاصل ہے، نہ مشہد المقدس کو حاصل ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے بیان کیا کہ نجف اشرف میں سونا بھی عبادت ہے۔ اور یہاں پر نجف کے آب و ہوا میں اللہ نے علم رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ باب علم یہاں پر موجود ہے۔ بہت بڑے علماء عرفان نے ایک بہت بڑا جملہ بیان کیا تھا، کہا دیکھو کائنات میں جو رزق، پوری کائنات میں ہر طرح کا جو رزق تقسیم ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ پوری نعمتوں کو، رحمتوں کو علی بن ابی طالب کے گنبد پر نازل کرتا ہے، اس مرکز پر نازل کرنے کے بعد پھر پوری کائنات میں یہاں سے رزق
तकसीम किया जाता है। अगर किसी को इल्म लेना है तो यहाँ से मिलेगा, किसी को रिस्क लेना है तो यहाँ से मिलेगा, किसी को औलाद लेनी है तो यहाँ से मिलेगी, किसी को अमीर बनना है तो यहाँ से मिलेगा। तो यानी जो कुछ चाहते हो, आज हम मरकज़ के पास बैठे हुए हैं, समंदर के पास बैठे हुए हैं, अपने कासे दिल को आप जितना चाहे यहाँ से भर सकते हैं। आपके मांगने में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन इनके अता करने में आपकी कमी नहीं हो सकती है। लिहाजा आज हम मौला के जवार में हैं, ये गैरों को अता करते हैं, हम तो चाहने वाले हैं, बस सलीका होना चाहिए मांगने का। ये जवारे अमीर मोमिन अली इब्न अबी तालिब है। हर तरह जिस तरह पर आप निगाह उठा कर देखें, फजीलत ही फजीलत। 4000 फरिश्ते हर वक्त तवाफ़ मौला कायनात करते रहते हैं। आप अंदर ज़ात के लिए जाएंगे, जो बड़ी जरी बनी हुई है, उसमें दाएं तरफ जनाब आदम अलैहिस्सलाम की कब्र है, बीच में मौला कायनात की कब्र है, फिर बाएं तरफ जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। या लफ्ज़ों को बदल कर के ये कह दिया जाए कि अली इब्न अबी तालिब वो ज़ात ग्रामी है कि जिसका नबूवतें तवाफ़ करती हैं। बेशक, बीच में मौला कायनात की कब्र मुबारक है। जब आप देखेंगे सामने आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दबिली की कब्र मुबारक है, और ये सामने जहाँ पर ये काम चल रहा है यहाँ पर अल्लामा हिल्ली की कब्र मुबारक है, और वहाँ पर शेख अब्बास कुम्मी की कब्र मुबारक है। ये दरवाजे के पास आप देख रहे हैं, यहाँ पर आयतुल्लाह खुई की कब्र मुबारक है। यानी हर जगह उलमा यहाँ पर मदफून हैं। यानी पता है चला कि अगर कोई अल्लाह और इमाम के लिए काम करता है तो इमाम फिर उससे अपने से जुदा नहीं करते। जहाँ पर इमाम होते हैं फिर उनको अपने वही जवार में जगह देते हैं। शर्त है कि इमाम के लिए काम किया जाए। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे ऊपर ये कमरे बने हुए हैं। पहले ज़माने में हौज़ नजफ़ अशरफ यहीं पर हुआ करता था, इसी में उलमा पढ़ा करते थे। और इन कमरों की अपनी खासियत ये होती थी कि हर कमरे की अपनी ख़ास फज़ल थी। मसलन ये इल्म उसूल का कमरा है, ये इल्म फ़िक़्ह का कमरा है, ये जोग्राफिया का कमरा है। तो जो भी 6 महीने तक इस रूम में रहता था, पढ़ाई करता था, तो अपने ज़माने को माहिर तरीन शख्स इसमें बाइल होकर करता था। इसकी अपनी खसूसियत थी। लेकिन अब वसी हो गए, हालात बदले तो रोज़ा अलग कर दिया गया। अभी भी दुरूस यहीं पर होते हैं, सामने दर्स खारिज होता है। तो यहीं पर उलमा दर्स व तदरीस आप सुबह में आके देखेंगे तो आप यहाँ पर नज़र आएगा। खैर ये सारी चीज़ें तमाम रोज़े मुबारक के हवाले से आप गुंबद पे देखें 4000 ईंटें सोने की लगी हैं, जिसमें हमारे बर्रे सगीर के जो मलिक गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने भी इसमें यहाँ पर हिस्सा लिया है। ये हम लोगों के लिए भी शरफ़ की बात है। वो मिज़ाब रहमत सामने परनाना लगा हुआ है, उसमें जब बारिश होती है वहाँ से पानी गिरता है। तो ये 2 ही जगह मिज़ाब रहमत है, या तो खाने काबा में लगा हुआ है या मौला कायनात में लगा हुआ है। अब समझे कि मौला कायनात को खाने काबा से क्यों तशबीह दी गई है। ए अली मसलुल अली इब्न अबी तालिब मसलुल काबा, अली की मिसाल काबे की मिसाल है। जिस तरीके से काबे की फजीलत है, इसी तरीके से अली की फजीलत है। अगर वहाँ से लोगों को शिफा हासिल होती है तो यहाँ से भी लोगों को शिफा हासिल होती है। तो अज़ान ग्रामी, तो जब भी बारिश होती है तो उसके क़तरात को अगर मरीज़ को पिलाया जाए तो वो शिफा याब होते हैं। और मौला के रोज़े से हर रोज़ाना मौत से रोनुमा होते हैं। शर्त है कि उसको देखा जाए। आप बहुत सारे वाक़यात हैं, मैंने कहा मैं बहरे फ़ज़ाइल में खड़ा हूँ, कहाँ से शुरू किया जाए। नादिर बादशाह का वाक़या आपको मालूम है कि आप जब ख़वातीन अपने वहाँ से देखें तो वहाँ पर ताज रखा हुआ है। जब उसको कामयाबी हासिल हुई तो गौसे आज़म जो अहले सुन्नत ज़रात का जो बना हुआ है उनका मरकज़, तो उसमें वहाँ से तवस्सुल क्या करता था, लेकिन हमेशा वो फ्लॉप हो जाता था, हार जाता था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर तुम मन्नत मानोगे तो कामयाब होगे, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको गिरा दूँगा और इसको मैं इनका शहदाई हो जाऊँगा। तो यही हुआ कि जब वो कामयाब हुआ तो आया, वो घुटनों के बल चलता हुआ जंजीर से अपना आप खिंचवाते हुए यहाँ पर आया। वो जंजीर भी अंदर रखी हुई है, ताज भी अंदर रखा हुआ है। तो पता है चला कि जहाँ पर अगर खैर भी इनसे मांगने आते हैं तो मौला उनके अपने हाथ से खाली हाथ जाने नहीं देते। शर्त है कि दामन कशकोल अपना खुलूस के साथ, खुशू खुशू के साथ फैलाया जाए। आप देखेंगे अंदर 2 निशान कब्र हैं मौला अली की, उंगलियों के पत्थर में लकीरें बनी हुई हैं। बहरहाल वाक़यात बहुत सारे हैं। जब उसने गुस्ताखी की मौला से आके तो मौला की 2 उंगलियाँ बरामद हुई। जब उससे बताया गया कि तुम्हारे बुज़ुर्गों को मौला अली ने कत्ल किया है, तो अपने ज़माने का बहुत बड़ा शुजा तरीन शख्स आया कि अली कब्र से बाहर निकलो, मुझसे बदला लो, मैं अपने अजदाद का बदला लेने आया हूँ। तो बड़ी गुस्ताखी की। तो फिर मौला ने जो है 2 उंगलियाँ बरामद हुई और उसके जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो जैसे ही फिर काज जहाँ पर खादिम था उसको पुलिस उठाकर ले गई और कहा कि इसने कत्ल किया। उसने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, साहिब कब्र ने कत्ल किया है। कि ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें पता नहीं ये अली इब्न अबी तालिब की कब्र मुबारक है? तो काजी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कि कहा कि तुमने तारीख़ पढ़ी है। मैं फिर वो परेशान, पूरा तवील वाक़या है, मुख्तसर तौर पे मौला उसके खाम में आया तो उसको दलील ये देना जब काजी बैठे कि अली की पूरी तारीख़ ये
حقیقت یہ رہی ہے جب بھی علی کی تلوار چلی ہے تو زندگی میں بھی علی نے عادلانہ فیصلے کیے ہیں، اور جب بھی علی کی تلوار چلی وہ عادلانہ طور پر چلی ہے۔ اس کے دونوں حصوں کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے، اگر دونوں حصے برابر نکلے تو سمجھو علی نے قتل کیا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب ترازو میں رکھا گیا کہ دونوں برابر نکلے تو یہاں پر بھی اس کے خادم کی جان بچی۔ تو پتہ چلا کہ یہاں سے یہ ہمارے امام مردہ نہیں ہوتے، ہمارے امام زندہ ہوتے ہیں، ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، ہمارے کلام کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن گناہوں کے پردے ہمارے کانوں پڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سنائی نہیں دیتے۔ تو اذان گرامی آج بھی موعظے رونما ہوتے ہیں، اور حقیقی زندہ موعظہ، آخری بات تاکہ بہرحال زیادہ وقت نہ ہو جائے، آج بھی حقیقی موعظہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، صبح جب سورج کی سب سے پہلی کرن پڑتی ہے تو مولا کے قدم مبارک میں پڑتی ہے۔ یہاں پر آپ کے دیکھیں قدم مبارک پر علماء عارفین بیان کرتے ہیں کہ سورج کی سب سے پہلی کرن جب قدم مبارک پڑتی ہے تو گویا کہ مولا سے اجازت طلب کرتے کہ مولا آپ کی اجازت ہے کہ میں طلوع کر جاؤں، سبحان اللہ، مولا آپ کی اجازت ہے میں اس دنیا کو روشنی دے دوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علی کی اجازت سے کائنات کو نورانی کیا جاتا ہے، کائنات کو روشنی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو سورج آج بھی اجازت طلب کر کے بتاتا ہے کہ علی کا اختیار صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر بھی اختیار ہے۔ تو لہٰذا اس علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اسی کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے اپنے آج، مولا آپ کی بارگاہ میں ہم گناہگار خطا کار آئے ہیں، مولا ہم سب کے حاضر کو قبول کرنا، زیارت کو قبول کرنا۔ ارباب اعضاء، یہ ایام بڑے غم کے دن ہیں، یہ ایام بڑے مصیبت کے دن ہیں۔ زینب اولیاء مقام علی کی بیٹی اسی راستے سے گزر رہی ہے، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے اور باپ کے جوار سے گزر رہی ہو، تو کیا علی کی بیٹی نے باپ کے روزے کو نہ دیکھا ہوگا، قبر کی طرف اشارہ کر کے نہ کہا ہوگا اے بابا دیکھو آپ کی بیٹی کو کتنے ظلم و ستم کے ساتھ عیار بدعیار پیارایا جا رہا ہے۔ ارباب اعضاء، قیامت برپا ہو گئی، آل محمد پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ سامنے یہیں پر ممبر لگا ہوا تھا، خطیب مسائب پڑھ رہا تھا، آیت اللہ خوئی زمین پر بیٹھے ہوئے مسائب سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ خطیب نے پڑھا کہ زینب کے سر سے ردا کو چھین لیا گیا ہے، اس کے سر سے ردا کو اتار لیا گیا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ خوئی نے سنا، اپنے سر سے امامے کو زمین پر پھینکا اور کہا خطیب بس ممبر سے اتر آ، اس سے بڑی اور مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بی بی جس کے سروں کا طواف آئے تطہیر کرتی ہو اس کے سر سے ردا کو چھین لیا جائے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ کوفہ کے بیان، یہاں سے کوفہ زیادہ دور نہیں ہے ارباب اعضاء، جناب زینب اولیاء مقام کو کوفہ اسیر کر کے لایا گیا۔ برہنہ اثر ہے، بی بی کبھی فضہ کے پیچھے چھپتی ہے، کبھی ام کلثوم کے پیچھے چھپتی ہے۔ سنیں گے ارباب اعضاء، ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو اگر کسی چاہنے والے جاننے والے کے درمیان میں ذلیل کیا جاتا ہے ارباب اعضاء تو ہم جیتے جی مر جاتے ہیں، اگر کسی انجانوں کے درمیان ذلیل کیا جائے تو انسان برداشت کر لیتا ہے۔ اسی کوفے کی شہزادی زینب 4 سال تک شہزادی رہ چکی ہے، یہاں کی کوفے کی عورتوں کو قرآن کی تلاوت سکھائی ہے، قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ اب زینب کو بتایا گیا کوفے میں لے جانا ہے، ارباب اعضاء کوفے میں لے جانا رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں لے جایا گیا ہے۔ اب جیسے سید سجاد نے کہا کہ یہاں پر دربار میں لے جایا جائے گا، ارباب اعضاء عجب نہیں کچھ سال پہلے کا منظر زینب کو یاد آ گیا ہو جب بھائی حسن کی قیادت میں مدینے سے چھوٹا سا قافلہ بابا کے حاکم کے دور حاکم میں یہاں پر آئی تھی۔ ایک مرتبہ پیغام پہنچا مولا آپ کی بیٹی آ گئی ہے، ایک مرتبہ پیغام پہنچایا بیٹا حسن دن کے اجالے میں مت آنا، میری بیٹیاں غیرت دار ہے، ان کو رات کی تاریکی میں کوفے میں لے کر آنا۔ لیکن ہائے مصیبت ہے زینب، ارے چاروں طرف ہجوم ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی پانی گرا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ فضہ سے پوچھتی ہے اے اماں فضہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں پتھر مار رہے ہیں؟ اجرکم اللہ، بس ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام ارباب اعضاء ملون ہے، حسین کے سر اقدس کو ایک دشت میں رکھے ہوئے ہے، کانٹوں بھری چھڑی لیے ہوئے حسین کے دندان پر مارتا ہے۔ ارباب اعضاء آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، مختار برداشت نہ کر سکے، یا علی کہہ کر ارے جیسی تلوار اٹھانا چاہی، پیچھے سے کسی ضعیف کی ایک نحیف سی آواز آئی، اے بھائی مختار جنگ نہ کرنا، ارے میرے ساتھ رسول کی نوازیاں ہیں۔ اب جیسے مڑ کر دیکھا
دیکھنا چاہا. ارے سید سجاد نے کاندھے پر ہاتھ رکھا. مختار پیچھے مڑ کر مت دیکھو. ارے زینب بیریدہ کھڑی ہے. یہ جملہ سننا تھا. اے سید سجاد کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ ارباب ازاں سید سجاد نے جیسے ہی سنا اے بھائی مختار، ارے جب تک عباس زندہ تھے وہ بھی اماں کی چادر سلامت تھی، میرے بابا کا سر سلامت تھا. سرو تن میں جدائی عباس کے شانے کٹنے کے بعد سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ تجھے پنج پاک کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارا اے میرے مولا، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں مولا. تو نے ہم پر بڑا احسان کیا مولا. تو نے اپنی حاضری پلائی ہے، اپنے گھر پر بلایا ہے مولا. اے کریم ابن کریم ہماری زیارت کو قبول فرما، ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے. بار بار ہمیں زیارت سے مشرف فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما. جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما. جن مومنین نے مجلس کرائے پروردگار ان سب کے مرحومین، جو بھی مومنین آئے ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما. پروردگارا تجھے پنج پاک کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اے میرے معبود، جن مومنین کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے خاور بھائی اور جو بھی مومن کارکنان ہیں اس کاروان کے، پروردگار ان کو ترقی عطا فرما. اسی طریقے سے کاروان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہم سب کو ناصران امام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ثقلین بھائی، انجم بھائی اور خاور بھائی، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور اپنی بارگاہ میں خصوصی امام کے چاہنے والوں عاشقان میں شمار فرما اور ان پر نظر کرم فرما. تمام زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. زیارت پڑھائیں گے آپ؟ آپ لوگ زیارت پڑھنے کھڑے ہو جی جی زیارت پڑھیں. کھڑے ہو کے آپ لوگ زیارت پڑھنی ہے امیر المومنین. اور نیت کر لیں کہ زیارت امیر المومنین علی بن طالب السلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، جنہوں نے کہا تھا چلتے وقت ان کی طرف سے، قربتاً اللہ، اور جس نے دخول چاہتے ہیں حرم امیر کائنات میں قربتاً اللہ. بر محمد علی محمد صلوات. قریب آ جائیں ہم لوگ تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ کو سنائی دے. ایک طرف لیڈیز ہو جائے، ایک طرف آپ اس طرف ہو جائیں تاکہ لیڈیز اس طرف آ جائیں، ایک طرف جینٹس ہو جائیں. تھوڑا قریب ہو جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ببابک وقفت وبفنائک نزلت وبحبلک اعتصمت ولرحمتک تعرضت بولیک صلواتک علیہ توسلت فاجعلها زیارة مقبولة ودعاء مستجابا. اللهم إن هذا الحرم حرمك والمقام مقامك وأنا أدخل إليه أناجيك بما أنت أعلم به مني ومن سر ونجواي. الحمد لله الحنان المنان المتطول الذي من تطوله سهل لزيارة مولاي بإحسانه ولم يجعلني عن زيارتي ممنوعا ولا عن ولايتي مدفوعا بل تطول ومنحا. اللهم كما مننت علي بمعرفتي فاجعلني من شيعته وادخل الجنة بشفاعته يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أكرمني بمعرفتي ومعرفة رسوله ومن فرض علي طاعته رحمة منه لي وتطولا منهم علي ومن علي بالإيمان. الحمد لله الذي أدخلني حرم أخي رسوله وراني في عافية. الحمد لله الذي جعلني من زوار قبر وسيع رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عند الله وأشهد أن عليا عبد الله وأخو رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على هداية وتوفيقه لما دعا إليه من سبيله. أدخل يا رسول الله، أدخل يا نبي الله، أدخل يا ولي الله، أدخل يا أهل بيت النبوة. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك يا المصير البر التقي والنقي الوفي، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين،
السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا سيد الوصيين وأمين رب العالمين وديان يوم الدين وخير المؤمنين وسيد الصديقين والصفوة من سلالة النبيين وباب حكمة رب العالمين وخازن وحي وعيبة علمه والناصع لأمة نبيه والتالي والرسول والواصل له بنفسه والناطق بحجته وداعي إلى شريعته والمواصي على سنته. اللهم إني أشهد أنه قد بلغ عن رسولك محملا ورعى ما استحفظ وحفظ ما استودع وحلل حلالك وحرم حرامك وقام حكامك وجاهد الناكسين في سبيلك وقضى القاصدين في حكمك والمارقين عن أمرك صابرا محتسبا لا تأخذ فيك لومة لائم. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك. اللهم هذا قبر وليك الذي فرست ساعته وجعلت في عناق عبادك مبايتا وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي وبه تصيب وتعاقم وقد قصدته طمعا لما أعددته لأوليائك وبعظيم قدره عندك وجليل خطر لديك وقرب منزلته منك. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل فإن أهل الكرم والجود. والسلام عليك مولاي وعلى شجيعك آدم ونوح. السلام عليك يا علي بن أبي طالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زیارت حضرت آدم علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. السلام علیک یا صفی اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا امین اللہ. السلام علیک یا خلیفۃ اللہ فی ارضہ. السلام علیک یا ابا البشر. السلام علیک وعلی روحک وبدنک وعلى الطاهرين من ولدك وذريتك وصلى الله عليك صلاة لا يحصي إلا هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زیارت حضرت نوح علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا صفی اللہ. السلام علیک یا ولی اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا شیخ المرسلین. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. صلوات اللہ وسلام علیک وعلی روحک وبدنک وعلی الطاہرین من ولدک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے.